موضوع الدرس في أحوال يوم القيامة سورة عبسة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذر عباده. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ لفظ الصاخہ جو ہے یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بہت بڑی عظمت اور ہول بھی بیان فرمایا اور اپنے بندوں کو بھی ڈرایا ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہولناک ہوگا. قال ابن جریر لعلہ اسم للنفخۃ فی الصور. حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ الصاخہ سے مراد یہ ہے کہ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا اس نفخے کا نام ہے. یعنی پہلا قول یہ ہے کہ صاخہ قیامت کے ناموں میں سے نام اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اس نفخے کا نام ہے. وقال البغوی الصاخۃ یعنی صیحۃ یوم القیامہ. اور مفسر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ صاخہ سے مراد جو ہے وہ چیخ، وہ آواز، وہ چنگھاڑ ہوگی جو قیامت کے دن ہوگی. سمیت بذالک، اس کا نام صاخہ کیوں رکھا گیا؟ لأنها تسخ الاسماء تبالغ في اسمائها حتى تكاد تسمها. یعنی اس کا مبالغہ یہ ہوگا کہ وہ ایک ایسی آواز ہوگی جو کانوں کو پھاڑ ڈالے، یعنی ایسے انداز میں اتنی شدت سے کہ گویا کہ کانوں کو بہرا کر دے، کانوں کو پھاڑ کے ختم کر دے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ ای یراہم ویفر منہم ویتبتعد منہم لأن الحول عظیم والخطب جلیل. یعنی مسلمان مومن یعنی ہر بندہ دیکھے گا ان کو لیکن ان سے بھاگے گا، دور ہوگا، چونکہ اس دن جو مصیبت ہے وہ بہت بڑی ہوگی. قال اکرمت یلقی الرجل زوجته فیقول لها یا هذه ای بال ای بال كنت لك فتقول نعم البال كنت
وتصنی بخیر ما استطعت فیقول لها فإنی اطلب الیک اليوم حسنة واحدة تهدیها لی لعلی انجو مما ترین فتقول له ما ایسر ما طلبت ولکنی لا اطیق ان اعطیک شیئا اتخوف مثل الذی تخاف. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ اس منظر میں قیامت کے یعنی یوم محشر میں آدمی ملے گا اپنی بیوی سے فیقول لها اور بیوی سے پوچھے گا کہ اے بیوی مجھے بتاؤ کہ میں تمہارا کیسا شوہر تھا, کیسے میں نے تمہارے ساتھ زندگی گزاری. تو وہ کہے گی تم تو بہت اچھے تھے, تم نے بہت اچھا وقت میرے ساتھ گزارا ہے. اب وہ کہے گا اچھا ایسا کرو کہ اپنی نیکیوں میں سے ایک نیکی مجھے دے دو تاکہ میں نجات پا جاؤں. لیکن بیوی جواب دے گی کہ اللہ کے بندے جیسے تم ڈر رہے ہو میں بھی تو ڈر رہی ہوں کہ میرا کیا حال ہوگا, لہذا میں اس وقت آپ کو کوئی نیکی نہیں دے سکتی ہوں. تو یہ معنی ہے یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. تو وہ کہے گی لا اطیق میں یہ طاقت نہیں رکھتی ان اعطیک شیئا میں تمہیں کچھ بھی دے سکوں. اتخوف مثل الذی تخاف میں تو اسی لیے ڈر رہی ہوں جیسے تم ڈر رہے ہو. وقال ان الرجل يلقي ابنه فيتعلق به ويقول يا بني اي والد كنت لك فيثني بخير فيقول يا بني اني احتجت الى مثقال ذره من حسناتك لعلي انجو بها مما ترى. آدمی اپنے بیٹے کو ملے گا اور پوچھے گا کہ بنیے میرے بیٹے میں کیسا والد تھا تمہارا. وہ کہے گا بہت اچھے, تم نے مجھے پڑھایا, تم نے مجھے پالا پوسا, میری خدمت کی. تو کہے گا کہ بیٹے دیکھ لو میں آج اتنی مصیبت میں ہوں کہ اگر تم اپنی نیکیوں میں سے کچھ ذرے کے برابر بھی نیکی مجھے دے دو تو شاید میں نجات پا جاؤں. فيقول ولده يا أبت ما أيسر ما طلبت ولكني أتخوف مثل الذي تخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. تو بیٹا جواب دے گا ابا جان آپ نے کوئی بڑی چیز تو نہیں مانگی ہے لیکن میں نہیں دے سکتا ہوں چونکہ جس خوف میں آپ مبتلا ہیں میں بھی تو اسی خوف میں ہوں کہ خدا جانے میری کوئی نیکی کم ہو جائے. يقول الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من منه للأزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي. حتى أن عيسى ابن مريم يقول لا أسأل اليوم إلا نفسي لا أسأله مريم التي ولدتني. ولهذا قال تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث میں ہے شفاعت کے بارے میں کہ جب لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس جائیں گے کہ ہماری شفاعت کریں تو ہر پیغمبر ہر اولو العزم جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی مجھے اپنا خوف ہے مجھے اپنا خوف ہے. لا اسألک اليوم الا نفسی آج تو میں صرف اپنی سلامتی چاہتا ہوں اور کچھ میں نہیں کر سکتا ہوں. حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے لا اسأل اليوم الا نفسی. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میں آج صرف اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہوں حتیٰ کہ میں اپنی اماں بی مریم کے بارے میں بھی شفاعت نہیں کر سکتا. تو یعنی وہ ہی عالم ہوگا. اب یہاں دو باتیں ہیں سمجھنے والی. ایک تو لفظ ہے یوم یفر المرء. یفر مانا بھاگنا.
یعنی جب ہر آدمی اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، اولاد سے بھاگے گا، اس کی وجہ یہ ہوگی، اس لیے بھاگے گا کہ کہیں وہ مجھ سے مانگ نہ لے کچھ اور میں تو کچھ نہیں دے سکتا۔ ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس دن یعنی یہ فرو کا معنی صرف بھاگنا نہیں کہ بالکل یعنی وہ ادھر بھاگ جائے گا ادھر، معنی یہ ہے کہ کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جیسے آدمی کہتا ہے ابھی آج ہمیں ہر کوئی چھوڑ گیا، اب یہ معنی تھوڑا ہوتا ہے کہ گھر میں بچے یا اولاد نہیں ہوتی، کہتا ابھی یعنی کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یعنی اس دن کوئی کسی کے بارے میں سوال ہی نہیں کرے گا، بھی وہ میرے بیٹے کا کیا ہوا، بھائی کا کیا، لا یسأل حمیم حمیم۔ تو یہ معنی ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ اور دوسری بات اس آیت میں یہ سمجھیں کہ اللہ نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس دن اپنے بھائی سے، پھر ماں، باپ، بیوی اور اولاد، اس ترتیب سے جو ذکر کیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے علماء کرام نے دو جواب دیے۔ ایک جواب تو انہوں نے یہ دیا ہے کہ بھئی اخی سے مراد صرف بھائی نہیں، یعنی دوست ہے، آدمی کو دوست پہ بڑی امید ہوتی ہے جو گھر والوں پہ بھی نہیں ہوتی، تو اس دن وہ بھی جواب۔ لیکن یہ جواب قرآن کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ امہ و ابی ہے، اس کا باپ، ماں، بیوی، اولاد، مانے یہاں بھی مراد حقیقی بھائی ہے، زبانی کلامی دوست نہیں بلکہ حقیقی بھائی مراد۔ اگر حقیقی بھائی مراد ہے تو پھر اللہ نے اس کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ حالانکہ پہلے ماں باپ کا ذکر ہوتا، پھر بھائی کا ذکر ہوتا، بیوی کا ذکر ہوتا، اولاد کا ذکر ہوتا، لیکن یہاں تو پہلے ہی بھائی کا ذکر ہے۔ اس کے لیے سمجھنے کے لیے ایک تاریخ میں واقعہ گزرا ہے کہ حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا، اور جیسے آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ حجاج جو ہے وہ ظالم ہذہ الامہ، حضور کی امت کا سب سے بڑا ظالم، جس نے عبداللہ ابن زبیر جیسی عظیم انسانیت کو بھی پھانسی پہ لٹکا دیا، جس نے اپنے اقتدار کے لیے اللہ کے کعبے پر بھی منجنیقوں سے حملہ کر دیا، اس کی لغت میں رحم کا تو لفظ ہی کوئی نہیں تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کسی مسئلے میں اس ایک عورت کے بھائی کو بھی پکڑ لیا، بیٹے کو بھی اور شوہر کو بھی پکڑ لیا۔ وہ عورت بیچاری فریاد کرتی ہوئی، روتی پیٹتی ہوئی حجاج کے پاس آئی، اس نے کہا کہ مہربانی کریں، آپ نے تو میرا سب کچھ ختم کر دیا، میرا بھائی بھی پکڑ لیا، بیٹا بھی پکڑ لیا، شوہر بھی پکڑ لیا۔ تو حجاج ابن یوسف کو سوجھی، خیال آ گیا، ورنہ ایسا آدمی تو نہیں تھا، خیال آ گیا، نے کہا اچھا ایسا کرو، ان تین میں سے جس ایک کی سفارش کرو میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن باقی دو جو ہیں ان کو میں قتل کروں گا۔ تو عورت نے فوراً کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ تو حجاج جو تھا وہ حیران ہو گیا کہ کیسی عورت ہے جس کو اپنے بیٹے کا بھی فکر نہیں ہے، اولاد کا بھی فکر نہیں ہے، شوہر کا بھی فکر نہیں ہے، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اور اس نے کہا کہ حجاج دیکھو، یاد رکھو کہ الزوج موجود والاولاد مولود والاخ مفقود۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جہاں تک شوہر کا تعلق ہے، میرا شوہر مر جائے گا، میں دوسری شادی کر لوں گی تو شوہر تو مجھے مل سکتا ہے،
جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو میں اور بچے پیدا کر لوں گی، اولاد بھی مل سکتی ہے. بات یہ ہے کہ بھائی میں کہاں سے لاؤں گی؟ ماں باپ تو مر گیا، اب بھائی مجھے کہاں سے ملے گا؟ تو حجاج اس کے جواب سے اتنا خوش ہوا، اس نے کہا اس کے تینوں کو چھوڑ دو. تو معنی یہ ہے کہ بھائی کی اللہ نے قرآن میں ایک بہت بڑی اہمیت بیان کی، اس لیے بھائی کو پہلے ذکر کیا. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جہاں جہاں بھی اللہ نے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن کا بھائی ہوتا، وہاں بھی اللہ نے مثال بھائی کی. حضرت آقا انعامدار رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ جا رہے تھے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ علی تم گھر میں رہو، کیونکہ بی بی فاطمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو عیادت کے لیے تم گھر میں رہو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بہادر تھے. ان کو بے انتہا یہ بات جو تھی بڑی سخت لگی کہ یا رسول اللہ اتخلفنی فی الصبیان، مجھے بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ تو آپ نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی. آپ نے فرمایا علی تم میرے بھائی ہو جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی تو بھائی کو چھوڑ کے گئے تھے نا. اگر میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم میں حضرت ہارون کو چھوڑا تھا. لیکن ساتھ میرے آقا نے، میرے پاک نبی نے یہ بھی بتلا دیا کہ خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ ہارون اور موسیٰ جیسے نبی تھے میرے بعد بھی کوئی نبی ہوگا. میں لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں. تاکہ کوئی قادیانی جیسے فتنہ پرور لوگ جو ہیں وہ کوئی دلیل نہ بنا سکیں. حضور نے وہی راستہ ہی بند کر دیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ احادیث مبارک میں مواخات المہاجرین والانصار ایک باب ہے باقاعدہ کہ حضور پاک نے مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. یعنی آپ ایک مہاجر کو بلاتے ایک انصاری کو، کیا یہ تمہارا بھائی ہے؟ اچھا بھائی تم اس کے بھائی. تو وہاں بھی لفظ مواخات ہے، بھائی بنانا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو بھائی بنا دیا، میں بچ گیا، میرا تو کوئی بھائی نہیں بنایا. فرمایا انت اخی وانا اخوک یا علی. فرمایا علی اس پہ راضی نہیں ہو کہ میں جو تمہارا بھائی ہوں. تو وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بھائی کو ترجیح دی. اس لیے قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تبارک کیوں یہ قاعدہ ہے، یاد رکھو قرآن میں اگر کوئی چیز مقدم ہے تو اس کی حکمت ہے، اور کوئی چیز مؤخر ہے اس کی حکمت ہے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اعلیٰ کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، ادنا کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے. اور کبھی الٹ بھی ہوتا ہے کہ ادنا کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے اور اعلیٰ کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے. اس لیے بعض علماء اس کا یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ پہلے بھائی ہے یہ ادنا ہے، اس سے بڑا کون ہے؟ اس سے بڑا پھر ماں اور باپ ہے، کیونکہ ماں اور باپ نہ ہو تو بھائی پیدا کیسے ہوگا؟ اس سے بعد کس کا تعلق ہوتا ہے؟ بیوی ہے اور اولاد ہے. بیوی نہ ہو تو پھر اولاد کا تعلق کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ نے صاحبت ہی کو بنی پہ مقدم کر دیا کہ بیوی اور اولاد، کیونکہ پہلے بیوی آئے گی تو اولاد آئے گی. جب بیوی نہ ہو اولاد کیسے آئے گی؟ تو اس چیز میں ہر بات میں ایک حکمت ہوتی ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ فر المرء کا معنی یہ ہے کہ یعنی ہر کوئی ہر کسی کو جواب دے دے گا کہ بھی میں تمہارے کام نہیں آ سکتا.
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اب دیکھیں حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا الاحب فالاحب والاقرب فالاقرب من حول ذلك اليوم۔ اللہ پاک نے سب سے زیادہ تعلق انسان کا محبت کا بھائی سے ہوتا ہے، پھر ماں سے ہوتا ہے، پھر اقرب، ثم اقرب، پھر باپ ہے، اس کے بعد بیوی اور اس کے بعد اولاد ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہاں بھی اللہ نے ماں کا ذکر پہلے کیا ہے اور باپ کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ سارے قرآن میں دیکھیں اللہ نے ماں کا ذکر پہلے کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور کہیں فرماتے ہیں حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا عَلَى كُرْهٍ، یعنی اللہ نے فرمایا کہ اپنے والدین سے بھلائی کرو، اور فرمایا پھر دیکھو تیری ماں نے تمہیں کیسے تکلیفوں سے اٹھایا، کیسے تکلیفوں سے تمہیں پالا ہے، تمہارے لیے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی ہیں، پھر ماں کا ذکر پہلے کیا۔ اس لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حق ہم پر کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق ہے۔ اور نے پوچھا ثم من یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق ہے۔ اور نے پھر پوچھا ثم من یا رسول اللہ، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ اور نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا ثم ابا کا، پھر تیرے باپ کا حق ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے ماں کو 3 دفعہ ذکر کیا کہ پہلا حق تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ علماء نے لکھا وجہ یہ ہے کہ ماں بھی تو 3 تکلیفیں برداشت کرتی ہے، ایک حمل کی تکلیف برداشت کرتی ہے، ایک ولادت کی تکلیف برداشت کرتی ہے، اور ایک اپنے بچے کی رضاعت کی تکلیف بیان کر برداشت کرتی ہے۔ جب وہ 3 تکلیفیں برداشت کرتی ہیں تو حضور پاک نے بھی 3 دفعہ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اس کا درجہ جو ہے وہ بلند ہے، اس کا درجہ جو ہے وہ بلند ہے۔ یعنی والدین میں سب سے زیادہ حق جو ہے وہ والدہ کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں بھی قرآن نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، پہلے ماں کا ذکر کیا، باپ کا ذکر بعد میں کیا۔ صاحبتہ کے معنی سے کیا مراد ہے؟ بیوی، لیکن اللہ فرماتے صاحبتہ یعنی تیرا ساتھی، تیری، جیسے ہم کہتے ہیں رفیق زندگی، بیوی رفیق حیات ہوتی ہے، اگر وہ رفیق حیات نہ ہو تو پھر اس کے بیوی ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ فرماتا ہے میری قدرت کی نشانیاں دیکھو کہ میں نے تمہارے میں سے، تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کر دی ہیں تاکہ بیوی کے تم سکون پکڑو، اور بیوی اور خاوند کے درمیان میں محبت بھی ہو اور رحمت بھی ہو۔ یعنی 3 چیزیں ہیں، یاد رکھو کہ بیوی سے 3 چیزیں ملنی چاہیے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جب جاؤ تو سکون آ جائے، ٹھنڈا ہو جائے آدمی کی تھکان اتر جائے۔ جیسے حضور پاک نے فرمایا اذا رأته سرته، اذا نظر الیہ سرته، واذا امرها اطاعته، واذا غاب عنها حفظته۔ آپ نے فرمایا بیوی وہ ہوتی ہے کہ خاوند کی جب نظر پڑے تو خوش ہو جائے، اور خاوند جب حکم کرے تو اطاعت کرے، اور خاوند اگر گھر سے غائب ہو تو اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرے۔ حضور نے فرمایا بیوی کی صفت یہ ہے اذا نظر الیہ، جب نظر پڑے تو بیوی تیار بیٹھی ہے باقاعدہ، ماشاءاللہ صاف ستھرا، جیسا کہ عرب کی عورت نے اپنی بیٹی کی جب شادی کی، اپنی بیٹی کو نصیحت کی، کہنے لگی بیٹی یاد رکھو میری نصیحت کو پلے باندھ لینا، ایک تو جب بھی خاوند کی تجھ پہ نظر پڑے تو ہر وقت تم بنی سنوری نظر آؤ، میک اپ سنگار میں نظر آؤ،
یہ نہ ہو کہ اجڑی پجڑی گھر جاؤ تو ایسے بیٹھے ہو جیسے کوئی بلا آئی ہوئی ہے گھر میں، منہ پھاڑ ہو جناب اللہ معاف فرمائے ہو، ویسے بدبو آ رہی ہوگی، ایسے میں خاوند کیسے قریب جاؤ، پھر دوسری عورتیں ڈھونڈے گا، منہ کالا کرے گا۔ فرمایا کہ بیٹی یا بنیا یا ابنتی، ہے میری بیٹی، تیرے خاوند کی نظر جب تم پہ پڑے ہیں تو سر سے لے کر پاؤں تک تم بالکل صاف تیار ہو کے میک اپ سے، سنگار سے، لباس سے، اور فرمایا دوسری بات یاد رکھنا، تیرے بدن سے تیرے خاوند کو کبھی بدبو نہ آئے۔ کیا مانا تم اتنی صاف رکھو، یہ نہیں ہے کہ حیض ہے تو حیض کے کپڑے بھی وہاں پڑے ہوئے ہیں اور گندے کپڑے بھی وہاں پڑے ہوئے ہیں اور غسل خانے میں سارے گندے کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں، یہ بھی فرق نہیں کرتے کہ کوئی مہمان ہے تو کیا کہ دیکھے گا کہ یہ عورت کے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، اور نے فرمایا تیرے بدن سے اس کو کبھی بدبو نہیں آنی چاہیے۔ اور تیسری بات اس نے سمجھایا، اس نے کہا میری بیٹی ایک نصیحت یاد رکھ لو، اور خاوند جب اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے تجھے بلائے، چاہے تم اونٹ کے پلان پہ بھی بیٹھی ہو تو کبھی انکار نہ کرنا۔ انہوں نے کہا بیٹی بات سمجھو، کھانا تو ہوٹل سے بھی کھا سکتا ہے وہ، کپڑے دھوبی سے بھی دھلوا سکتا ہے، اس نے اگر کوئی تھکا ہے تو وہ کسی سے مساج ہوئی، اصل تو خاوند کی وہ خواہش ہے، وہ نفسانی وہ شہوت ہے جس کا پورا کرنا بیوی کے ذمہ ہے تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اس لیے حکم ہے کہ اگر بلو علی تنور، عورت اگر تنور پہ روٹی پکا رہی ہے، خاوند نے بلایا ہے غرض کے لیے تو روٹی جل جانے دے، لیکن خاوند کی خواہش پہلے پوری کرے کہ روٹی کا جل جانا تو بہتر ہے لیکن خاوند کا جہنم میں جلنا بہتر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اچھا دیکھیں تین چیز، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون ہو، ایمان سے کہیں آج ہمارے گھر میں جب جاتے ہو سکون ملتا ہے؟ بیوی پہلے اتنی بڑی لسٹ لے کے بیٹھی ہوتی ہے، شرم نہیں آتی، آٹا نہیں ہے، گھی نہیں ہے، بچے پڑھنے کے لیے نہیں گئے ہیں، تم سارا دن آوارہ پھرتے ہو، یہ کرتے ہو، اور شروع ہو جائے گی اللہ معاف کرے نان سٹاپ سروس ہو، بس بھی نہیں کرے گی تو کیا خاوند کیا کرے گی؟ اور دوسری چیز کیا، مودتن و رحمتن، میاں بیوی کے درمیان میں محبت بھی ہو اور رحمت بھی ہو۔ محبت اور رحمت کیا دو لفظ کیوں ہیں؟ ایک ہی کافی تھا محبت ہو، بھئی ایک ہی لفظ اللہ فرما دیتے کہ دونوں کے درمیان میں محبت ہو کافی ہے، یا فرما دیتے رحمت ہو تب بھی کافی، لیکن علماء نے فرمایا اللہ کے قرآن میں حکمت ہے، فرمایا مودتن کہ جب جوانی ہو تو محبت ہو، جب بڑھاپا آ جائے تو پھر شفقت اور رحمت ہو۔ کیوں؟ اب بڑھاپے میں تو محبتیں نہیں ہوتی نا، کھاؤں جب قبر کی طرف لٹکائے ہوئے ہوں، اب تو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی شفقت ہو اور خاوند کا خیال رکھے، خاوند اپنی بیوی کا خیال رکھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصاحبتہ وبنی، اولاد کا ذکر جو ہے بعد میں فرمایا ہے، اس لیے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو پہلے زیادہ محبوب تھے ان کا ذکر کیا، پھر جو زیادہ قریب تھے ان کا ذکر کیا۔ وجہ کیا ہوگی کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اے ہوا فی شغل شاغل عن غیرہ، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی میں پڑا ہوگا، اس کو کسی دوسرے کا خیال بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ وقت ہوگا جب صحائف اعمال ملیں گے، جب نام اعمال تقسیم ہوں گے تو ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، اور جب اعمال وزن ہوں گے۔ یاد رکھو کہ اسلام میں وزن کا اعتبار ہے، گنتی کا اعتبار نہیں ہے، یاد رکھو، ہمیشہ ایک اصول یاد رکھ لو، اسلام میں وزن ہے، عدد نہیں ہے، لیکن کافروں کے نظام میں عدد کا اعتبار ہے، وزن کا اعتبار نہیں۔ کیا مطلب؟ یوں سمجھو کہ اب آپ کے الیکشن ہوتے ہیں نا جی، ایک آدمی
99,900 ووٹ لے، ایک لاکھ لے تو لاکھ والا جیت گیا نا، عدد کا اعتبار ہے۔ اور پھر عدد کا بھی ایسے اعتبار ہے کہ ایک طوائف کا اور ایک سید زادی کا ووٹ برابر ہے، پرچی تو دونوں کی برابر ہے، ایک عالم اور جاہل کا ووٹ برابر ہے۔ اسلام ان کا قائل نہیں ہے۔ یہ نظام جو ہے یہ نظام ابلیسی ہے، یہ نظام کفار ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں وزن ہے، اس لیے پورا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کی تولیں بھاری ہو جائیں گی، جیسے حدیث بطاقہ مشہور صحیح حدیث ہے کہ ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہے، اس کے گناہوں کے رجسٹر ہیں، سجلات ہیں، اور نیکی والی طرف جو ہے ایک پرچی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ حکم دیں گے بھئی وزن کرو، تو وہ کہے گا اللہ میاں کیا وزن فرمانا ہے، آپ تو سب کو جانتے ہیں، اب تو میں بھی دیکھ رہا ہوں نا، میرے گناہوں کے رجسٹر ہیں اور نیکی کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ ہے، تو اب وزن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سیدھی بات ہے کہ میں جہنم کا حقدار ہوں، باقی آپ کی مرضی، رحمت فرما دیں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، والوزن یومئذ الحق، میرے بندے ہر حال میں وزن ہوگا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ظلم سے پاک ہے، انصاف ہوگا۔ حکم دیں گے وزن کرو، جب وزن کرے گا پرچی بھاری ہو جائے، رجسٹر سارے اٹھ گئے، پرچی نیچے۔ ایک تو کامیاب ہو گیا کہ اللہ میاں اس پرچی میں کون سا ایسا مقناطیس تھا؟ اللہ فرمائیں گے کھول کے پڑھ لو، جب تم نے ایک دفعہ دل سے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب تم نے خالص ایمان سے، اخلاص سے اور دل سے میرا کلمہ شہادت ادا کیا تھا، آج اسی کلمے کی برکت سے تجھے نجات دے رہا ہوں۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس لیے حضور فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور حضور فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور ساری دنیا کے اولیاء عرب ہے یا عجم، وہ فرماتی ہیں ہمیں جو کچھ بھی ملا اسی کلمہ طیبہ سے ملا ہے۔ شرط یہ ہے نا جو پڑھنے والا ہو، اس لیے وہ حضرت باہو فرماتے تھے نا اللہ کے بڑے مزے، جو آئے سو چکھ لے، چکھنے والا بھی تو ہو نا کوئی، حلاوت ایمان بھی تو ہو نا، فرماتے بڑے مزے ہیں لیکن آئے تو صحیح نہ کوئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک میدان ہوگا، اور اس دن میزان عمل کی وجہ سے ہر کوئی ڈر رہا ہوگا کہ میری نیکیاں کم نہ ہو جائیں، مجھے کوئی ایک نیکی دے دے، دو نیکیاں دے دے، تو اس لیے ہر آدمی ایک دوسرے سے دور ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ أَيْ هُوَ فِي شُغْلٍ شَاغِلٍ عَنْ غَيْرِهِ، وہ اپنے شغل میں پڑا ہوگا، کسی دوسری طرف اس کا خیال بھی نہیں جائے گا۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا ولید بن صالح قال حدثنا ثابت ابو زید العبادانی عن حلال بن خباب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضوان اللہ علیہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا، قال فقال زوجته يا رسول الله ننظر أو يرى بعضنا عورة بعض، قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أو قال ما أشغله عن النظر۔ اب اس روایت میں حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے تو شرونا، جب قبروں سے اٹھو گے، حفاظن عراتن،
پاؤں ننگے، کپڑے بھی نہیں ہوں گے، ننگا بدن ہوگا، اور پاؤں پہ چلنے والے، اور غرلن ایسے ہوں گے جیسے بغیر ختان کے، جیسے آج ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ پیدا ہوا ہو، اسی حالت میں اٹھیں گے۔ لیکن یاد رکھو اسی حالت میں اٹھیں گے، بات کو سمجھیں۔ حضور کی بیوی بیٹھی تھی، ایک روایت میں ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مرد بھی ایسے اٹھیں گے، عورتیں؟ اب میں عورتیں بھی حفاتن عراتن، عورتیں بھی ایسے ہوں گی پاؤں ننگی کپڑے کے بغیر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ حلی اللہ عورت آباد و ناباد، اگر ایسے حال ہوگا کہ عورت بھی ننگی کھڑی ہے قبر سے اور مرد بھی، اور ادھر عورت ہے ادھر مرد ہے، ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے، اجنبی ہے، تو ایک دوسرے کو اس حال میں دیکھیں گے۔ اب میں عائشہ کیا کہہ رہی ہوں، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی کہ دیکھے گا وہ۔ لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس کو اس قیامت کے دن کی ہیبت کا یہ عالم ہوگا کہ آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ شاخصۃ ابصارہم، آنکھیں پھٹی ہیں، وہ بند ہی نہیں ہو سکتی، تو دیکھے گا کیا، کون کسی پہ نظر ڈالے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ ابتدائی حالت ہوگی، یعنی جب قبروں سے ہم اٹھیں گے، پھر اللہ تعالی کی طرف سے سب کو لباس ملے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، مرد ہے یا عورت ہے، سب کو لباس ملے گا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میرے ابا ابراہیم کو جنت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اول من یکسا، سب سے پہلے جس کو جوڑا پہنایا جائے گا میرا ابا ابراہیم ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سے بھی پہلے، کیونکہ شان تو آپ کی زیادہ ہے نا، شان تو حضور پاک کی زیادہ ہے نا، ابا ابراہیم سے بھی زیادہ ہے، ابا آدم سے بھی زیادہ ہے، سارے انبیاء سے بھی۔ حضور نے فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا، اور صحابہ حیران ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں حیران کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کی توحید کے لیے دنیا میں میرے ابے کے کپڑے اتارے گئے تھے، آج اللہ بدلہ دیں گے اس کا، کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ظالموں نے اللہ کی توحید کی دشمنی میں سیدنا ابراہیم کا لباس بھی اتار لیا تھا۔ آج اللہ حکم دیں گے کہ سارے انبیاء سے پہلے میرے ابراہیم کو حلہ پہنایا جائے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر ہر انبیاء کو، ہر اولیاء کو، ہر انسان کو اس کے مطابق لباس ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سب میدان محشر میں نعوذ باللہ ننگے نہیں جائیں گے بلکہ لباس کے ساتھ جائیں گے۔ تو اس لیے مسئلہ سمجھ رہے ہیں۔ ہاں جب اٹھیں گے تو یہ حال ہوگا، جب کھڑے ہوں گے تو یہ حال ہوگا، تاکہ ابتدا اور انتہا برابر ہو جائے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تیرے بدن پہ کچھ نہیں تھا، آج قبر کی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو تو آج بھی تجھ پہ کچھ نہیں ہے، کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ اکبر، کیا لے کے میری دربار میں آئے ہو؟ خالی آ گئے ہو، اکیلے آ گئے ہو؟ کہاں گئے ہو تیرے پیر شیر؟ کہاں گئے ہو تیرے سفارشی ہو، تیرے چھڑانے والے ہو، تیرے مشکل کشا ہو، تیرے حاجت روا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بعض پیروں نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ میں اگلے دن اخبار میں پڑھ رہا تھا، تمہارے ایک پیر کا اللہ معاف کرے، کہ ایک دوست ان کا مرید فوت ہونے لگا تو اس کو کہا کہ آدھی جائیداد جو ہے وہ میرے ادارے کے نام لکھ دو اور تیری جنت کا میں ذمہ دار ہوں، تیری طرف سے میں سوال جواب دوں گا۔ اور لوگ بھی بے وقوف ہیں، لکھ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسی دنیا پڑی ہے۔ مجھے ایک آدمی ٹکر گیا، آیا جی حضرت آپ سے بڑی علیحدہ بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ابھی بات کرو یار، کیا کہتے ہیں؟ نہیں حضرت بڑی خاص بات ہے، علیحدہ بات، اور بڑی عاجزی، بڑا مسکین شکل بنائی ہوئی، اور بڑا عجیب اس کا حلیہ، لباس، داڑھی، بال، پگڑی، اور بڑا لباس سے
بالکل ایسے معلوم ہو جیسے بالکل یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے. تو باہر انہوں نے کہا حاضر جناب اٹھ کے رہتا بیٹھ کے. اس نے کہا جی مجھے خواب میں آج کل بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں, مجھ پہ بہت بڑا قرضہ ہے. خواب میں مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے, انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم جاؤ مولوی مکی سے 1 لاکھ لے لو. میں نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ پیسے میں نے دینے ہیں یا آپ نے؟ کہتا ہے جی آپ نے. میں نے کہا تو حضور مجھے حکم دیتے, تمہیں کیوں حکم دیا؟ میں نے کہا خدا کے بندے پیسے میں نے دینے ہیں تو حکم تو مجھے فرمائیں. تو آپ ایسا کریں, میں نے کہا اگر آپ کی اتنی پہنچ ہے تو آپ کہیں کہ حضور مجھے خواب میں حکم دے دے, میں تمہیں ساری جائیداد لکھ دیتا ہوں. اور وہ سمجھ گیا ابھی یہ مولوی تو چکر میں نہ آیا. اس کو پتا تھا بھی یہ وہابی آدمی کہاں چکر میں آئے گا, پھر جان چھوٹ گئی. تو اس قسم کے لوگوں کو نعوذ باللہ دھوکے دے کے گمراہ کیا جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے. تو وہ تو دن ایسا ہوگا, حضور نے فرمایا تم کہتے ہو کوئی نظر ڈالے گا, نظر کیا ڈالے گا, وہ تو نظر ادھر ادھر ہٹا بھی نہیں سکے. اس لیے فرماتی ہیں کہ قال لکل منہم یومئذ شأن یغنیہ قال ما اشغلہ النظر. آپ نے فرمایا اس دن یہ عالم ہوگا کہ اس کو نظر ڈالنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی, ہمت بھی نہیں ہوگی. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں رسوا نہ کریں, رسوائی سے بچا لیں, اور حضور پاک کی شفاعت سرکار دو عالم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ جام کوثر نصیب فرما دیں. یا اللہ ہم گناہ لے کے آئیں گے لیکن تیری رحمت بہت بڑی ہے. تیرا خود فرمان ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء, اور تیرا فرمان ہے میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے. تو ہم سے رحمت کا معاملہ فرما دیں, قبر میں بھی رحمت کا معاملہ فرما دیں, حشر میں بھی رحمت کا معاملہ فرما دینا. اور میرا اللہ حضور پاک کی شفاعت خاص نصیب فرما دینا, اور دنیا میں حضور کی اتباع نصیب فرما دینا. یا اللہ ہر کلمے پڑھنے والوں کو شرک سے بچا, بدعات سے بچا, خرافات سے بچا. یا اللہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا بننے سے بچا. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. مقام عالج میں نہیں جانتا جی یہ کون سی جگہ ہے, مجھے نہیں پتا. میں نے آج تیری پرچی میں پڑھا ہے یہ لفظ عالج. عالج کوئی جگہ نہیں. تم نے لکھا غلط ہے یا اس کا نام غلط سمجھا. اگر ایک عورت نے مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے مکے آ کے عمرہ کیا, طواف بھی کیا, صفا مروہ بھی دوڑی, لیکن بال نہیں کٹوائے, 10 منٹ کے بعد اس کو کسی نے یاد دلایا کہ بی بی تم نے بال بھی کٹوانے ہیں, تو اس نے بال کٹوا لیے, کوئی بات نہیں, ٹھیک, کوئی جرمانہ نہیں, کچھ بھی نہیں. اگر کہتا ہے جی کہ کسی آدمی پر دم واجب ہو جائے تو کیا وہ بکری اپنے ملک میں بھی جا کے دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا ہے, کیونکہ اللہ کا قرآن کا حکم ہے کہ فل یبلغ الہدی محلہ, قربانی کا جانور اپنی جگہ پہنچے. ہدین بالغ الکعبہ, ہدی جو ہے وہ حدود حرم میں ذبح ہوگی, کسی دوسرے مدینہ منورہ میں ذبح نہیں ہو سکتی, تو اپنے وطن میں کیسے ذبح ہوگی؟ لازماً ذبح مکے میں ہو, ذبح کر کے گوشت بنا کے مکے کے فقراء جو غریب لوگ ہیں ان کو دیا جائے. کہتے جی کہ مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں اگر خریداری کریں کوئی منع نہیں,
یہ تو قرآن میں بھی مسئلہ موجود ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ اللہ فرماتے ہیں تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ تم اگر رزق کماؤ، تجارت کرو، اور جب عرفات سے آؤ، مشعر الحرام آؤ، مانا حج کے دنوں میں بھی تم تجارت کر سکتے ہو، خریداری کر سکتے ہو، لیکن اصل نیت حج ہو، وہ عارضی ہو۔ کہتے ہیں اگر یہ کوئی کہہ دے کہ جی مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں مہنگائی ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ کوئی عیب تو نہیں ہے نا، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ کو یاد نہ ہو، تمہیں مکہ مدینے میں مہنگائی اس لیے لگتی ہے کہ اگر تم نے چائے کی پیالی لی مثلاً 2 ریال میں، تم نے تو ضرب دینی ہے 26 روپے سے، وہ تو جناب ہو جائیں گے ماشاءاللہ 56 روپے کا مہنگائی ہے، ورنہ اگر یہاں کے پیسے سے دیکھو تو کوئی مہنگائی نہیں۔ تمہارے ملک میں 2 روپے کی چائے ملتی ہے، تمہارے ملک میں 2 روپے کا 10 پیک بپسی کا ڈبہ ملتا ہے، تمہارے اپنے ملک میں 4 ریال یا 5 ریال کلو اعلیٰ قسم کا گولڈن سیب ملتا ہے، تمہارے اپنے ملک میں 3 روپے کا 1 کلو کیلا ملتا ہے، تو مہنگائی ادھر ہے ادھر ہے۔ اب تمہارا پیسہ جو دھیلے کا نہ رہے، ضرب دیتے رہو 26 روپے 70 پیسہ، پھر تو مہنگا ہے نا میرا بھائی، پھر تو بہت مہنگا ہے۔ ہو گئے جی 100 ریال 2600 روپے ہو گئے۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں، ایمان سے کہیں، تمہارے کسی ملک کے شہر میں ایئر کنڈیشن بھی ہو، لفٹ والی بلڈنگ بھی ہو، تمہیں 200 روپے پہ کمرہ مل سکتا ہے؟ گھنٹے کے لیے بھی کوئی نہیں بیٹھنے دے گا۔ یہاں کہتے ہیں جی وہ بھی مہنگائی اس لیے ہے کہ ہمارے پیسے کی قدر نہیں ہے۔ ایک پتہ ہے ایک دور وہ بھی تھا کہ 100 روپیہ جو ہے 103 ریال کے برابر تھا۔ اچھا، پھر کافی عرصے تک 100 کے برابر رہا، پھر کافی عرصے تک تمہارا 100 جو ہے وہ 1 ریال جو ہے وہ 3 روپے کے برابر تھا۔ اب یہ عالم ہے کہ 26 روپے سے بھی اوپر چلا گیا ہے، چونکہ اعتبار ہی نہیں رہا۔ نوٹ چھاپتے رہو گے تو کون اعتبار کرے گا؟ دعا کرو، اور ایک بات میری یاد رکھ لو، آج بھی اگر پاکستان کے مسلمان اللہ کے دروازے پہ توبہ کریں، گڑ گڑائیں، اللہ کے دروازے پہ گر جائیں، اور اللہ کے دین کو، اسلام کو، سنت محمد مصطفیٰ کو زندہ کر دیں، خدا کی قسم ہے زمین سونا اگلے گی تمہیں۔ اللہ نے ہر نعمت تمہیں دی۔ ایک عالم نے بڑی گہری بات کی، انہوں نے کہا کہ سورۃ الرحمن میں اللہ نے جتنی نعمتوں کا ذکر کیا وہ ساری موجود ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہیں، اللہ سے ڈرنے والے نہیں۔ نماز جنازہ اور اذان کے بعد جو دعا ہے، بھائی نماز جنازہ کے بعد تو کوئی دعا ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو بدعت ہے تمہارے مولویوں کی۔ نماز جنازہ خود دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ دعا ہے یا گالیاں ہیں؟ اور یہ وہ دعا ہے جو آمنہ کے لال نے کی ہے۔ جنازے کے بعد دعا کرنا تو بدعت ہے، ناجائز ہے۔ آج کل تو اللہ معاف کرے، جنازے کے بعد 3 دعائیں ہوتی ہیں۔ دعا ہاتھ اٹھا کے مانگے جائز ہے، بغیر ہاتھ اٹھا کے مانگے جائز ہے۔ دعا میں اگر ہاتھ اٹھائے جائیں تب بھی حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ کو ردہما صفرن میں خالی لوٹا دوں۔
تو یہ تو اللہ نے تمہیں کشکول دیا ہے نا، کشکول والا جیسے بھیک مانگتا ہے، یہ ہمارا کشکول ہے، ہم بھکاری ہیں نا اس کے دروازے کے، نہ بھی اٹھاؤ۔ حضور کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ہاتھ نہیں بھی اٹھاتے۔ کہتے جی کہ ہماری تنخواہوں میں جی پی فنڈ کہلاتا ہے جو ہر حال میں کٹوتی کی جاتی ہے، اور جب آدمی ریٹائر ہوتا ہے اس کے جتنے پیسے وہ جمع ہوتے ہیں اس پر سود لگا کے واپس دیتے ہیں۔ وہ جو اصل رقم ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے اور سود جو ہے وہ حرام ہے، لیکن ان سے لے لو، کیوں؟ وہ تو پہلے حرام کھانے کے لیے ماشاءاللہ منہ کھول کے بیٹھے ہیں، ان سے تم لے لو اور اپنے غریب رشتہ داروں کو، ہمسائے کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دو، کیونکہ ثواب تو حلال پہ ملتا ہے نا، حرام پہ تو ملتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں جی میری بچے نہیں ہیں، اللہ جو بھی وہ اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرمائے، اور جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اگر بچے نہیں ہیں تو آج کل میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کی ہے، دونوں میں ابھی بھی چیک کراؤ، پھر یہ دیکھو کہ نقص خاوند میں ہے یا بیوی میں ہے، جس میں نقص ہو علاج بھی کرو اور دعا بھی کرو۔ قضا نمازیں بالکل پڑھیں، سب سے پہلے تو توبہ کریں، اس کے بعد جتنا ہمت ہو قضا کریں، اصل چیز توبہ ہے۔ بچوں کا عقیقہ کرنا جو ہے وہ سنت ہے، اگر لڑکا ہو تو 2 بکرے یا 2 دمبے یا 2 بکریاں، لڑکی ہو تو 1، 7ویں دن یا 14ویں دن، نہ ہو سکے کسی نے نہیں کیا یا غریب ہے کوئی بات نہیں۔ اگر ایک مسجد کا امام داڑھی منڈاتا ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، اپنی جماعت کر لیں یا کسی اور مسجد میں جائیں، کیونکہ داڑھی رکھنا جو ہے من سنن الانبیاء والمرسلین، داڑھی رکھنا حضور کے حکم سے واجب ہے، اور داڑھی کے منڈانے والا جو ہے بار بار وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اگر نظر لگ جائے تو نون سے آیت پڑھی جائے، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ سورت والنون سورت والقلم جو ہے، نون والقلم وما یسطرون، اس کی جو آخری آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لما سمعوا الذکر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین، یہ پڑھ کے دم کریں انشاءاللہ نظر بد سے بچ جائیں گے۔ آیت الکرسی پڑھیں، آخری صورتیں پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اسی طرح ایک حضور کی دعائے مبارک بھی ہے، بسم اللہ ارقیک من شر کل انس وعین حاسد یؤذیک، بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک۔ تو یہ دعائیں ہیں، بالکل پڑھیں۔ کہتے جی کہ اسلام کے اندر ائمہ اربعہ جو ہیں بالکل برحق ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے تنزیل دین،
ایک ہے تمکین دین، ایک ہے تدوین دین۔ قرآن اللہ نے حضور پہ نازل فرمایا، حضور نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے عمل کا نمونہ بنا کے ساری کائنات کو دکھایا، ائمہ اربعہ نے حضور کے دین کو مدون کر کے مرتب کر کے مسائل کا حل فرمایا۔ سب کا اصل جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، اس لیے لازم ہے ائمہ اربعہ جو ہیں، اسی لیے طبقات بھی چار ہیں اور ائمہ بھی چار ہیں۔ اگر ایک عورت اپنے ملک سے احرام باندھ کے آ گئی اور حیض شروع ہو گیا تو کوئی بات نہیں، وہ اسی کپڑوں میں بیٹھی رہے ہوٹل میں، جب اس کے حیض کے دن پورے ہو جائیں سادہ پانی سے یا سادہ صابن سے غسل کرے، کپڑے بدلے، آگے عمرہ کرے، طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میری شادی کو 14 سال گزر گئے ہیں، اللہ نے ایک بیٹی تو دی ہے لیکن اولاد نرینہ نہیں ہے، تو اللہ کے قرآن میں جو دعائیں ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، رب هب لی من لدنک ولیہ، یہ دعائیں جو ہیں پڑھا کرو اور اللہ سے مانگا کرو۔ میں نے دونوں بچوں کو قرآن یاد کروایا اور ان کو دنیاوی تعلیم بھی دلوائی ہے، لیکن اب وہ نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ دین کی باتیں کرتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں۔ بہرحال آپ والدین ہیں، ان کے لیے ہمیشہ دعا جاری رکھو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی اولاد کی صحبت جو ہے نا، وہ برے لوگوں سے بچاؤ، برے دوستوں سے بچا کے اچھے دوستوں کے ساتھ ان کی صحبت بناؤ۔ جب وہ اچھے لوگوں کے اندر آئیں گے تو خود بخود اصلاح ہوتی چلی جائے گی، مارنے سے اصلاح نہیں ہوتی، ذہنی طور پہ آدمی کو قائل کیا جاتا ہے۔ ان کو اچھے اچھے علماء کی کیسٹ سنائیں، اچھے اچھے علماء کی کتابیں پڑھوائیں اور ان کو صالحین کی صحبت میں لگا دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ کہتے تھی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ انڈیا سے عمرے پہ آیا ہوں، طواف کرتے ہوئے ہم علیحدہ ہو گئے، اس نے الگ طواف کیا، میں نے الگ، تو کیا ہو گیا اللہ کے بندے؟ نماز بھی تو تم الگ پڑھتے ہو، الگ پڑھتی ہے، اس کو فکر پڑ گیا، الگ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ پھر کہتے ہیں صفا مروہ میں اکٹھے ہو گئے، بڑا اچھا ہو گیا بھائی، ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ طواف بغیر محرم کے عورت کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، نماز بغیر محرم کے نہیں پڑھ سکتی۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ محرم رسی ڈال کے خامد کو، بیوی کو رکھا جائے؟ سفر نہیں کر سکتی، یہ تھوڑا ہے کہ طواف بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے عمرہ کیا، سر پہ استرا پھروا دیا، دوسرا عمرہ کیا، بال نہیں تھے تو میں نے استرا نہیں پھروایا، دم پڑ گئی، استرا بھی پھرواؤ، ایک بکری دم بھی ادا کرو، بال ہوں یا نہ ہوں استرا پھروانا ہوگا۔